ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو وقوف، اعراب، تمام کیفیات، مفہوم و معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان، صحت اور تقویٰ کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیارے اللہ جی آپ سے خوب راضی ہوں، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں اور ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے، اور پیارے اللہ جی آپ کا تعلق ہمیشہ خود سے اور قرآن سے مضبوط رکھے عافیتوں کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ جی، اگر آپ نے اس ویڈیو کو کلک کیا ہے تجوید سیکھنے کی نیت سے، تو پیارے اللہ رب العزت کے کرم سے انشاءاللہ تعالی اگر آپ بیسک کورس کر چکے ہیں تو آپ کو پورا قرآن مجید انشاءاللہ تعالی تجوید سے یہاں پڑھایا جائے گا اور ترجمے سے بھی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ حفظ کی نیت سے اس ویڈیو کو کلک کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو پیارے اللہ رب العزت کے کرم سے یہاں پر حفظ بھی کروایا جائے گا۔ حفظ کروانے کے لیے یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹیکنیک شیئر کرنا چاہوں گی کہ پیارے اللہ جی کے کرم سے آپ کسی بھی قرآن کلاس سے اگر کنیکٹڈ ہیں تو پیارے اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ پیارے اللہ جی سے بہت معافی مانگیں گے، بہت زیادہ استغفر اللہ اپنی زندگی میں شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ اپنی زندگی میں استغفر اللہ شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ کبھی قرآن سے آپ کا تعلق نہیں کمزور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، حفظ کے لیے آپ نے اپنی نمازوں میں اپنے سبق کی دہرائی کرنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی جگہ پر آپ نے اس کو اتنی بار ریپیٹ کرنا ہے کہ پیارے اللہ رب العزت کے کرم سے اس کی لینتھ سورۃ الاخلاص کی لینتھ کے ایکول آ جائے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ آپ نے ہر نماز میں اس کو ریویژن کرنی ہے، جو بھی آئٹم بار کا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پوری طرح سے آپ کو یاد نہیں ہوئی، اس کو آپ ماشاءاللہ بار بار ریوائز کریں گے نماز کے دوران۔ اور تجوید کے اصولوں کا بھی دھیان رکھیے گا ماشاءاللہ۔ پیارے اللہ رب العزت آپ کی تجوید کو درجہ کمال تک پہنچا دیں اور آپ کی تلاوت کو صحت مند کر دیں عافیتوں کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو ترجمہ اس طرح سے شیئر کیا جائے گا ماشاءاللہ کہ 3 کلر سے ہائی لائٹ ہوں گے الفاظ۔ جو الفاظ بلیک کلر سے ہائی لائٹ ہوں گے وہ والے الفاظ ہوں گے جن کا استعمال ہماری روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے، ہم ان کو وہاں سے ریلیٹ کر کے آسانی سے یاد کر سکیں گے۔ اور قرآن پاک کے 65% الفاظ بلیک کلرز والے ہیں ماشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دوسری قسم کے الفاظ۔ دوسری قسم کے الفاظ وہ ہیں جو عربی زبان کے ہیں اور اردو میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن ان کا چونکہ قرآن مجید میں 20% حصہ موجود ہے، تبھی یہ بار بار کثرت سے پڑھے جانے کی وجہ سے آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ اور تیسری قسم کے الفاظ ہمارے پاس ہوں گے جو ریڈ کلر سے ہائی لائٹ ہوں گے، ان کو یاد کرنا بھی بہت آسان ہوگا، بس ان کو آپ نے فوکس میں لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور اچھے سے ان کو یاد کرنا ہے۔ وہ بہت ہی تعداد میں کم ہیں، صرف 15% الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا، جن کا ترجمہ آپ کو فوکس کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح سے اگر آپ بلیک کلر کے الفاظ کو ریلیٹ کر لیں اپنی زندگی سے، بلو کلر کے الفاظ کثرت سے ماشاءاللہ استعمال ہوں گے تو وہ ویسے یاد ہو جائیں گے، ریڈ کلر کے آپ یاد کر لیں تو آپ کا قرآن فہمی کا سفر آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی ووکیبلری کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ بآسانی قرآن کو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ماشاءاللہ پیارے اللہ رب العزت آپ سے خوب راضی عافیتوں کے ساتھ۔ تو اب ہم اس کے اصول دیکھ لیتے ہیں۔ لا کا مطلب ہوتا ہے البتہ، قد، یقیناً، قد، اور یہاں بھی اکثر بچے پڑھ جاتے ہیں لا قد
बस रोक देते हैं, रोकना नहीं हमने आवाज़ को। जब भी किसी हरफ पर कलकला होता है तो आवाज़ पलटती है, ठीक है। पलटने से मुराद ये है कि जो भी उसका मखरज होगा, अगर ज़ुबान उसके मखरज से लग रही है तो वो हटेगी। जैसे बा पर कलकला होता है, हरूफ कलकला 5 होते हैं, उनका मजमुआ होता है कुतुबु जद्दिन, कौफ, तो, बा, जीम, दाल। ये 5 हरूफ होते हैं जो हरूफ कलकला हैं। जब भी इन पर छोटी सी दाल आएगी, जब भी ये हरूफ साकिन होंगे तो इन पर कलकला होगा, आवाज़ पलटेगी। और इसका मतलब ये है कि जो अगर बा है तो वो होंठों को बंद करने से अदा होता है तो फिर उसको फ़ौरन से खोलेंगे, ठीक है। जो भी अमल हो रहा है उसको हम फ़ौरन से उस अमल से वापस आ जाएंगे, ठीक है। जो भी हो रहा है, जैसे अब हमारे पास खौफ है तो वो मखरज से हमारी क्या होगी, आवाज़ को हम फिर से पलटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखें लाम पर ज़बर है तो हरकत को बिल्कुल नहीं खींचते, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और इसको बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। ला और इसी तरह खौफ पर जो है हमारे पास उस पर भी ज़बर है और उसको भी नहीं खींचेंगे। खौफ का मखरज होता है हमारे पास ज़ुबान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा, ठीक है। खौफ, अक्सर बच्चे जो है ना काफ को ही को मोटा करने की कोशिश करते हैं मुंह गोल करके, वो आपने नहीं करना। खौफ का अपना एक मखरज है, उसको आपने दुरुस्त निकालना है तो आपको ज़्यादा मोटा करना नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है। और आपको माशाल्लाह से पता है हमारे हरूफ मुस्तआलिया जो हैं उनमें खौफ आता है और वो हमारे पास कितने थे, 7 थे। खुस्सा, दोख्तिन, क़ीज़, खौ, सौद, दोद, गैन, तो, क़ाफ, ज़ो। ये मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ हैं, इनमें भी 4 हरूफ आगे जाके मज़ीद मोटे पढ़े जाते हैं, तो ये हमारे पास हरूफ मुस्तआलिया होते हैं। अब यहाँ तक हमने देख लिया लक़द, फिर आगे ख्वा मोटा है, आपको माशाल्लाह पता है, आप यहाँ देख सकते हैं ख्वा मोटा है हमारे पास, तो ख्वा भी मोटा पड़ा जाएगा। आगे लाम बारीक है, कौफ फिर से मोटा है। और ध्यान रहे हरूफ कलकला की जो शिफ्ट है वो साकिन हालत में हरूफ पर अप्लाई होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, खलक़ना, लक़ना, ठीक है। कौफ अब जो है वो साकिन हालत है, उसके ऊपर छोटी सी दाल बनी हुई है, जज्म है, तो इसीलिए कौफ क्या होगा, साकिन। जब वो साकिन होगा तो उस पर क्या होगा, कलकला, खलक़ना। अब आगे हमने अलिफ मद्दा नहीं पढ़ना क्योंकि आगे लाम साकिन है, उसको पिछले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे, खलक़नल। नेक्स्ट देखिए माशाअल्लाह, हमज़ा को हम नून साकिन से मिलाएंगे, लेकिन नून साकिन या तनवीन, तनवीन किसको बोलते हैं, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को, ठीक है। उनके बाद 15 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो इख्फा का कायदा लगता है, ठीक है। वो 15 हरूफ याद करने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, हरूफ हलक़ी, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, इनके अलावा हरूफ यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, इसके अंदर ही इन हरूफ को मौजूदगी है, ठीक है। कैसे है, यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, इनके अलावा और एक हरफ बा के अलावा बाकी हरूफ तहज्जी के जो 15 हरूफ बाकी बचते हैं उन में से अगर कोई हरफ आ जाए नून साकिन या तनवीन, यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद, तो इख्फा का कायदा लगता है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर अगर नून साकिन के बाद बारीक हरफ आए हरूफ इख्फा में से, तो हम क्या करेंगे, बारीक इख्फा करेंगे जो कि स्माइली फेस से होगा। और अगर नून साकिन के बाद मोटा हरफ आए हरूफ इख्फा में से, तो हम मोटा इख्फा करेंगे जो कि हमारे पास सीरियस फेस से होगा, ज़ुबान की जड़ तालु की जानिब बुलंद करके होगा। जैसे देखें यहाँ पर अगर मैं बारीक इख्फा करती हूँ, ये है इंसान, तो अगर मैं मोटा करती हूँ इंसान, ठीक है, तो ये ज़ुबान की जड़ तालु की जानिब उठ रही है। अब आप देखें माशाल्लाह सीन, माशाल्लाह उसमें सीटी आती है। और नेक्स्ट देखें खाली अलिफ से पहले सीन पर ज़बर है, तो अलिफ मद्दा 2 काउंट्स खींचेंगे और आगे नून मुतहरिक है, मुतहरिक हरफ को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, तो ये बनेगा लक़द खलक़नल इंसान।
آگے یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے یا مدہ، اس کو ہم 2 کاؤنٹس کھینچتے ہیں. اور آپ کو اگر ماشاءاللہ سے آپ نے بیسک کورس کیا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ میں سے کوئی ایک قاعدہ موجود ہو ایک کلمے میں اور دوسرے کلمے میں حمزہ موجود ہو، ٹھیک ہے، دوسرے کلمے میں، تو یہ ہمارے پاس مد منفصل کا قاعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم 5 کاؤنٹس تک کھینچتے ہیں، لیکن نیکسٹ ایڈوانس تجوید میں آپ سیکھیں گے 2 کاؤنٹس بھی کھینچ سکتے ہیں. تو آئے گا فی احسانی، اور اگر آپ اسے کھینچتے ہیں 4 to 5 کاؤنٹس تو بنے گا یہ فی احسانی تقویم. ہا ساکن ہے اور ساکن حرف اپنے سے پہلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. ہا میں خوب سانس جاری کرتے ہیں. سین میں سیٹی لانے کا طریقہ اوپر نیچے کے دانت قریب کریں گے اور زبان کی نوک نرمی سے لگائیں گے. نون پھر سے متحرک نچلے ہونٹ کو پھیلا کر ادا کریں گے. زیر کی ادائیگی نچلے ہونٹ کو پھیلا کر ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے قوف جو ہے وہ ساکن ہے، تا سے ملا کر پڑھا جائے گا ماشاءاللہ سے، اور قوف پر قلقلہ ہوگا. تو یہاں پر دیکھیں فی احسانی وی نہیں پڑھنا، وی نہیں پڑھنا، ویم نہیں پڑھنا، ویم. پہلے ہونٹوں کو پراپر سیٹی کی طرح گول، پھر واپس زیر کی طرف آنا ہے. ویم، ٹھیک ہے، ویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میم وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، اور یا ساکن سے پہلے جو ہے ہمارے پاس واو کے نیچے زیر ہے، تو یہ ہمارے پاس واو یا مدہ کا قاعدہ ہے، اس کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو ماشاءاللہ یہ ہمارا سبق ہے، اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. لقد، لام جو ہے وہ زور دینے کے لیے گرامر میں استعمال کیا جاتا ہے. عرب جو ہے وہ جہاں پر تاکید کرنی ہو، بہت زیادہ زور دینا ہو تو لا کا استعمال کرتے ہیں. لقد، البتہ یقیناً، خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو. خلقنا، نا جو ہوتا ہے یہ ہم نے کا معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور خلق جو ہے وہ پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا. الانسان، ہم نے بتایا تھا جو بلیک سے ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو ہمیں پتہ ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم تخلیق ہیں، ہم مخلوق ہیں، تو وہ خلق سے ہی نکلا نا، پیدا کرنا. ٹھیک ہے، کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا. الانسان، انسان کو، فی میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے، احسانی، ہم نے دیکھا کہ احسانی جو ہوتا ہے وہ بہت احسن، بہت اچھی. ٹھیک ہے، تقویم شکل و صورت میں. تو یہاں پر پیارے اللہ رب العزت کے کرم سے دیکھیں، البتہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بہت اچھی شکل و صورت میں. تو یہ ماشاءاللہ اس چیز کا ڈینائی بھی کر رہا ہے جو ہمیں کہیں نہ کہیں کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہماری صورت اچھی نہیں، ہماری شکل اچھی نہیں، یا لوگ ہمیں لائک نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہترین صورت میں پیدا کیا ماشاءاللہ. تو ہمیں اب بالکل بھی اپنے فیس کے بارے میں، اپنی پرسنالٹی کے بارے میں، ٹھیک ہے، اپنے کریکٹر پہ ہمیں کام کرنا ہے. بٹ جو اللہ رب العزت نے ہمیں فیس دیا ہے، جو نوز دی ہے، جو لپس دیے ہیں، جو آئیز دی ہیں، دی بیسٹ ہیں وہ ماشاءاللہ. کیا کہہ رہے پیارے اللہ جی، البتہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بہت اچھی شکل و صورت میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آلریڈی آپ کی جو شکل و صورت ہے وہ بہت ہی پیاری ہے. تو یہ آج کا آپ کا سبق ہے. پیارے اللہ رب العزت آپ سے خوب راضی ہوں. شروع میں ہر ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ استغفار کریں، تو استغفار بہت لازم ہے، ورنہ بہت مشکل ہے اس راستے پر ٹکنا، کیونکہ شیطان بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے. جو حفظ کی نیت کر لیتا ہے اس پر، نارمل وہ کم اٹیک کرتا ہے، لیکن حافظ قرآن پر بہت سخت اٹیک ہوتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا جو حافظ ہوتے ہیں وہ زیادہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان پر شیطان کے اٹیک سخت ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں استغفار کر کے ہٹانے ہیں، اپنے اذکار کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی.
پیارے اللہ جی آپ سے خوب راضی ہو جائے، عافیتوں کے ساتھ آپ پر اپنا خاص کرم کریں، آپ کی دنیا اور آخرت بہت اچھی کر دے، ہمیشہ آپ کو ہنسا مسکراتا رکھے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا دے، قرآن کو آپ کی دل کی بہار، آنکھوں کا نور، غموں فکروں پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے، اور پیارے اللہ رب العزت ان رستوں پر چلائے جس کی منزلیں پیارے اللہ رب العزت کی رضا، پیارے اللہ رب العزت کی جنتیں ہوں، اور پیارے اللہ جی آپ کے تمام معاملات آسان کر دے، آپ کے لیے دین سیکھنا، عمل کرنا اور بہترین طریقے سے آگے پہنچانا آسان کر دے عافیتوں کے ساتھ، اور پیارے اللہ جی آپ کو بہترین قرآن کی قاریہ، حافظہ اور مبلغہ بنا دے، اور پیارے اللہ جی خوب راضی ہوں آپ سے عافیتوں کے ساتھ، آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوں جو جنتوں میں قرآن پڑھتے جائیں گے اور اس کے زینے چڑھتے جائیں گے، جن کے والدین کے سروں پر ایسا تاج سجایا جائے گا جس کی روشنی سورج کو بھی کم کر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپنے استقامت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر کو کنٹینیو کرنا ہے انشاءاللہ پیارے اللہ رب العزت بہترین اجر دیں گے اس کا آپ کو، اور پوری توجہ سے تجوید اور ترجمے کا پورا دھیان رکھا کریں، ترجمے سے آپ کو یاد رکھنا آسان ہوگا بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ۔ اور تجوید اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی تلاوت صحت مند ہوگی تو آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، اس سے اگر آپ صحت مند تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، اور جو سننے والے ہیں ان کی صحت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ پیارے اللہ جی آپ پر اپنا خاص کرم کریں اور امت مسلمہ کو جس دے واحد کی طرح کر دیں، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص رحم اور کرم کریں عافیتوں کے ساتھ، آمین یا رب العالمین، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے لیسن تک، اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ پیارے اللہ جی بنا دیجیے اسے اپنی رضا کا سبب عافیتوں کے ساتھ، آمین۔